ایک سوال تھا کہ اکثر جو ہم السلام علیکم۔ ایک وعلیکم سوال السلام۔ تھا کہ اکثر جو ہم لوگ منت مانتے ہیں، ان کوئی مصیبت یا کوئی مشکل آئے تو منت مانتے ہیں کہ اگر یہ مشکل حل ہو تو میں غازی عباس حمدار کا روزہ رکھوں گی، یا پھر اس طرح سے۔ تو اس طرح کی منت مطلب کیسی، یہ اس طرح کی منت ماننا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ خواب میں روزہ مان لینا، کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو خواب دیکھتے ہوئے انسان کسی مشکل میں ہو خواب میں، اور اس خواب کے دوران وہ کوئی روزے کی منت مان لے، تو آیا یہ روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں؟ جی آغا صاحب، یہ اس طرح کا مسئلہ گزشتہ پروگرام میں بھی بدھ کے پروگرام میں بھی اس طرح کے سوالات کیے گئے تھے، ہم نے ان کا جواب عرض کیا ہے۔ جو منت جو مانی جاتی ہے، جس کو عربی میں اور فقہ کی زبان میں، قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے، یوفون بالنذر۔ نذر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر لازم قرار دیتا، خدا کے لیے ایک عمل کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یا غیر مشروط طور پر یہ نظر مانتا ہے میں روزہ رکھوں گا، میں نماز شب پڑھوں گا، اچھا اسی طرح وہ ایک غریب کو کپڑے بنا کے دوں گا۔ یہ نظر اللہ کے لیے جو ہے نا مانی جاتی ہے، اور اس میں اللہ کا نام لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نظر صرف خدا کے لیے مانگی جاتی ہے، اور مشروط ہو تو شرط پوری ہونے کی صورت میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، غیر مشروط ہو تو ظاہر ہے ایسے ہی اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ باقی جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جو ہے نا وہ نظر نہیں مانی جاتی۔ البتہ ایک نظر مانتا ہے بندہ اور غیر مشروط طور پر روزہ رکھوں گا، اور اس کا ثواب مثلا فلان امام معصوم کے لیے ہدیہ کروں گا، حضرت عباس کے لیے ہدیہ کروں گا۔ جس طرح جب ہم وہ عتبات کے زیارات کے لیے جاتے ہیں تو حرم معصوم میں ان کی زیارت کرتے ہیں، وہ زیارت کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر جس طرح ان کو ہدیہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے نظر مانے اور جس عمل کی نظر مانی ہے اس کا ثواب مثلا کسی امام معصوم کو ہدیہ کرے یا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو ہدیہ کرے، وہ ٹھیک ہے، لیکن نظر اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک اور وائس میسج کی صورت میں ہی سوال موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا سوال یہ بھی تھا کہ ایک شخص کے ذمے خمس ہو اور وہ وقت پر ادا نہ کرے یا غفلت کرے، یا مطلب یہ کہ جیسے جہیز کا سامان ہو، ایک شادی کی ڈیٹ گزر جانے کے بعد بھی وہ استعمال نہ کر سکے اور اس پر خمس ہو، لیکن اب جو اس کی حالت ہے، مالی حالت بہت ہی خراب ہو، وہ خمس ادا نہ کر سکتا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ جی اچھا، یہ اس سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے وہ پہلی خاتون کا جو سوال تھا، اس کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب رہ گیا ہے، وہ نہیں دے سکا ہوں۔ خواب میں ان کا سوال تھا کہ خواب میں اگر کوئی نظر کرے، قسم کھائے، تو آیا اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ نہیں، خواب میں جو بھی آدمی خدا کے ساتھ ایگریمنٹ کرے، منت مانے، نظر کرے، قسم کھائے خواب میں، حتیٰ خواب میں وہ جو شرعی طریقے سے قسم ہے، واللہ باللہ تعالیٰ یہ کام کروں گا، وہ خواب کی قسم یا نظر وغیرہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ میرا خیال میں یہ جو ابھی دوسرا سوال کیا گیا ہے، اس کا جواب بھی ہم کر چکے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے ذمے خمس تھا، وہ یا تو چیزیں تھی، جہیز وغیرہ کا سامان جو سال بھر پڑا رہا، فریج، فرنیچر، واشنگ مشین یا سلائی مشین وغیرہ، اور اس کا خمس نہیں دیا بر وقت کسی بھی وجہ سے، یا مثلا ایسے ہی پیسہ جو ہے نا وہ بچت اس میں ہو گئی تھی اور نہیں دیا، ابھی مالی حالت جو ہے نا بہت کمزور ہے اور ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہم نے اس کا جواب عرض کیا تھا کہ آپ جس مجتہد کی تقلید میں ہیں اس کے پاس چلے جائیں، کہ با اختیار وکیل کے پاس اس کو صورتحال بتا دیں، وہ
ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کرے، یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ مثلا کسی سے قرض بھی لے کے یہ ان کو ادا کریں، وہ پھر وصول کر کے آپ چونکہ مالی حالات ابھی کمزور ہے مثلا جو بھی ہو، وہ اس کو واپس جو ہے نا وہ لوٹائیں گے۔ یا یہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، اور آج بھی ظاہر ہے یہی جواب ہوگا ہمارا۔ جی آغا صاحب، اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آغا اگر جہیز میں آئے ہوئے سامان میں مثلا سلائی مشین، واشنگ مشین اور دیگر اشیاء ہوتی ہیں، اگر ان میں تمام چیزیں ویسے تو انسان کی ضرورت کی ہی ہوتی ہیں زیادہ تر، لیکن اگر کوئی ایک مشین خراب ہو، مثلا سلائی مشین اگر خراب ہونے کی صورت میں پورے سال استعمال نہ ہوئی ہو، یعنی قابل استعمال ہی نہیں ہے، اور وہ استعمال ہو ہی نہیں سکتی، نہ صحیح ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم بیچ بھی نہیں سکتے، تو اب وہ ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، تو کیا اس پر بھی ہمیں خمس ادا کرنا ہوگا یا نہیں، جبکہ وہ قابل استعمال ہی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی کوئی مالیت ہے یا نہیں ہے، مارکیٹ ویلیو اس کی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو آپ پھینک دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ کباڑ میں اس کو پھینک دیتے ہیں، کوئی تو اس کی مالیت ہوگی۔ یعنی اگر آپ اس سے کپڑے نہیں سی سکتے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، تو پھر جو ہے نا اس کا خمس ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ صرف سلائی کی صورت میں جو ہے نا آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہو۔ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب اس کو پھینک دیتے ہیں، یا اس کی کوئی مالیت ہے، اگر اس کی کوئی مالیت ہے، مارکیٹ ویلیو ہے، ارزش ہے، تو خمس ہے، ورنہ نہیں ہے۔